الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم کر ادب سے عشق سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم صاحب صدر حضرت قبلہ پیر سید مجتبیٰ بادشاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور جتنے بھی علماء میرے دائیں بائیں سامنے جلوہ فرما ہیں، میں سب کو ان کے نام کے ساتھ، ان کے عہدے کے ساتھ پورے احترام سے سلام عقیدت اور محبت پیش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں پاکستان سنی تحریک راولپنڈی ڈویژن کے دوست احباب کا، علماء کا، جنہوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت پیش کی کہ میں آج یہاں حاضر ہو کر محدثین پوٹھوار کانفرنس کے اندر کچھ گفتگو کروں، اور جو 5 علماء جن کی یاد میں آج کی یہ بزم سجی ہوئی ہے، اور 5 ہی اپنے علم اور وقار میں بہت بڑے قد کاٹ کے مالک تھے، ان کی شخصیت، ان کا علم، ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کا دین کے ساتھ ڈیڈیکیشن، اور اپنے اپنے اداروں میں بیٹھ کے جس طریقے سے انہوں نے خدمت دین کا کام کیا، اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ چاہے وہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ فقیہ عصر محترم المقام علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، چاہے وہ حضرت قبلہ جامع المعقول والمنقول اور عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان رضوی ہوں، اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث عظیم محقق، اپنے وقت کی برکت، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نصف صدی کے قریب خدمت دین کے لیے مسند تدریس پہ ڈیوٹی دی، جناب محترم المقام حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد یعقوب ہزاروی صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب محترم عبدالرشید صاحب، اور جو 5ویں بزرگ ہیں مفتی عبدالشکور الباروی صاحب۔ تو یہ سارے ہی ماشاءاللہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 نام ہیں، اور محفل میں بھی سادات کرام جلوہ فرما ہیں، اور ہم ان 5 کو 5 تن پاک کی برکت سے سلام عقیدت و محبت پیش کرتے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ 5 کی یہ جو نسبت چلی ہے، تو میں بھی آج آپ کی خدمت میں 5 باتیں ہی پیش کروں گا، اور وہی آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، اس طرح چیزوں کو تقسیم کر لیا جائے تو وہ یاد رہتی۔ تو اس لیے یہ 5 باتیں، ان 5 علماء کے نام ہم کر رہے ہیں کہ آج کی شام انہی کے نام ہے، اور ہم انہی کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں، اور علماء کا ادب کرنا، ان کو سلام عقیدت پیش کرنا، ان کے لیے
کھڑے ہونا، ان کا احترام کرنا، یہ وہ کام ہے جس کا حکم ہمیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے مجھے شروع میں ایک روایت یاد آ گئی، میں وہ 5 باتیں عرض کرنے سے پہلے تمہیداً عرض کرتا ہوں۔ آپ علماء ماشاءاللہ موجود ہیں اور ان کے سامنے میں سبق سنا رہا ہوں۔ حضرت فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بزرگ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کی 70 سورتیں حضور کے رخ مصطفیٰ سے حاصل کی۔ وہ خود کہتے تھے تعلمت 70 سورتاً من فمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کی 70 سورتیں، کوئی کسی فقیہ سے پڑھتا ہے، کوئی کسی محدث سے پڑھتا ہے، کوئی کسی علامہ سے پڑھتا ہے، کوئی کسی شیخ الاسلام سے پڑھتا ہے، کوئی اپنے وقت کے ڈاکٹر سے پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی 70 سورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھیں اور حضور سے فیض حاصل کیا ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فضا میں بلند کیا اور فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن غدا طریا فلیقرأ علی قراءت ابن مسعود او کما قال، فرمایا جو قرآن کو تر و تازہ لینا چاہتا ہے وہ میرے غلام عبداللہ بن مسعود سے لے لیا کرے۔ یعنی قرآن بھی تر و تازہ ہوتا ہے، یعنی ہم تو سمجھتے ہیں سارا ہی تر و تازہ، اور ہے بھی تر و تازہ، لیکن اس میں کتنا لطف ہے کہ جیسے نازل ہوا ویسے تر و تازہ جو لینا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے لیا کرے، کیونکہ اس نے علم میری بارگاہ سے حاصل کیا ہے۔ اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی پنڈلیاں بڑی کمزور تھیں اور نحیف الجثہ تھے، زیادہ لہیم شہیم نہیں تھے، اور ان سے کوئی اگر تعارف پوچھتا کہ جناب آپ کا تعارف کیا ہے، تو آج ہمارے ہاں جب اشتہار چھپتے ہیں تو 15 لقب نام سے پہلے اور 15 نام کے بعد ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود چاہتے تو کون کون سا لقب نہیں لکھ سکتے تھے۔ وہ لکھتے جامع المعقول والمنقول، وہ لکھتے صحابی رسول، وہ لکھتے قاری قرآن، وہ لکھتے عظیم فقیہ امت، سارے لقب ان کو سجتے بھی تھے، ان کو جچتے بھی تھے، ان کو زیبا بھی تھے۔ لیکن جب کوئی عبداللہ بن مسعود سے پوچھتا حضور آپ کا تعارف کیا ہے، تو وہ اپنے 2 تعارف کرواتے، کہتے انا صاحب النعلین و انا صاحب الوسادہ، فرماتے لوگوں میرے 2 ہی تعارف ہیں، میں حضور کو تقیہ پیش کرنے والا ہوں، میں حضور کے جوڑے اٹھانے والا ہوں۔ تو علم کو تعارف نہیں بنایا، خدمت کو تعارف بنایا۔ بولیے کسے تعارف بنایا؟ خدمت کو تعارف بنایا۔ سب سے بڑا تعارف خدمت ہے، سب سے بڑا تعارف یہ ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بڑے، کیونکہ عمر بھی ان کی زیادہ تھی، اور وہ ایک دن جنازہ تھا، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، اور جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود مصلی پہ کھڑے تھے، کیونکہ عمر بھی زیادہ تھی، صحابی بھی تھے، بڑا مرتبہ تھا، اور پیچھے صف میں آ کے حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جنازہ جب ہو گیا تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی جلوہ فرما ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس جنازہ پڑھنے کے بعد سواری پہ بیٹھنے لگے، تو جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ کوئی عالم آئے تو ہم آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں، پھر ان کو بٹھاتے ہیں، پھر دروازہ بند کرتے ہیں۔ اس دور کا ادب یہ تھا کہ جس کا احترام کرنا ہوتا اس کے گھوڑے کی نکیل اور اس کی لگام تھام لی جاتی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے، اور جب سواری پہ بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی سواری کی لگام کو تھام لیا۔ آل رسول ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن ادب کا عالم یہ ہے کہ یہ میری امت کا بزرگ ہے، یہ سرکار کا صحابی ہے، یہ حضور سے علم سیکھنے والا ہے، یہ اب گھوڑے پہ بیٹھنے لگا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے بڑھ کے ان کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حضور کی آل پاک سے ہیں، سرکار کے چچا جان کے بیٹے ہیں، خاندان مصطفیٰ سے ہیں، اور یہ بے ادبی ہو جائے گی، آپ ایسے نہ کریں۔
تو انہوں نے آگے سے فرمایا ہا کذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، کہ عبداللہ بن مسعود آپ خاموش رہیں، مجھے یہ کام کرنے سے نہ روکیں، کیونکہ میرے نبی نے ہمیں اپنی امت کے علماء کا ایسے ہی ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، اب وہ بھی تو عالم دین تھے، وہ حضور کے مدرسے کے تربیت یافتہ تھے، وہ آگے بڑھے اور جلدی جلدی حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ چوم لیے، انہیں بوسہ دے دیا، کہا آپ بزرگ ہیں، میں عمر میں چھوٹا ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت رسولنا، فرمایا آپ کو وہ حکم دیا گیا تھا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ہاتھ چوم لیں، ہم ان کے جوڑے سیدھے کریں۔ یہ ان کی آپس میں محبت کا عالم تھا، یہ ان کی باہمی وارفتگی تھی۔ ماشاءاللہ علماء کرام جلوہ فرما ہو رہے ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے۔ حضرات محترم، یہ تمہیدی بات عرض کرنے کے بعد میں آج کی ان 5 باتوں میں سے پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 5 ہستیاں جن کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں، ان میں ایک قدر مشترک اخلاص ہے، کہ یہ سارے کے سارے اخلاص للہیت ان کی زندگی کا شعار تھا۔ انہوں نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، ریاکاری کے لیے نہیں کیا، کبھی اپنے نام و نمود کی خواہش نہیں کی، کبھی اپنے نعرے لگوانے کا شوق نہیں کیا، کبھی اپنے نام بڑے بڑے اشتہار میں چھاپنے کی بات نہیں کی۔ یہ چھاپتے نہیں تھے، یہ چھپتے تھے، اور یہ اخلاص سے مسند تدریس پہ بیٹھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھت پہ نظر نہیں آتے، یہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادوں میں لگنے والے وہ پتھر ہیں کہ یہ بنیاد میں لگتے ہیں تو بڑے بڑے مینار تعمیر ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بنیادوں میں نہ ہو، علم نہ ہو، مدارس نہ ہو، مسند تدریس نہ ہو، کتابوں کا سلسلہ نہ ہو، تالیف و تصنیف نہ ہو، تو ان کی زندگی کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ یہ مخلصین کا گروہ ہے، یہ اہل اخلاص ہیں، یہ اہل محبت ہیں۔ میرے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تشریح لکھی، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فرمایا ہم اس کی زندگی اور آخرت کی ساری راہوں کو آسان فرما دیتے ہیں، ہم خود اس کو رستہ سجاتے ہیں، ہم اس کی خود دستگیری کرتے ہیں، ہم خود اس کی انگلی پکڑ کے لے کے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، مخلصین کے ساتھ ہے۔ تو یہ حضور ضیاء الامت فرماتے تھے کہ یہ جو واللز، ہر آیت میں ایک جوہری لفظ ہوتا ہے، اگر اسے نہ سمجھیں تو پوری آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں جوہری لفظ کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے اس میں ایک ایسا لفظ ہے جس کے نیچے 100 لائنیں لگاؤ، جس کو انڈر لائن کرو، جس کے ارد گرد دائرے لگاؤ، جسے سمجھو، اور وہ ہے فینا۔ بولیے وہ کیا ہے؟ فینا، یعنی مجاہدے تو بڑے کرتے ہیں، تھکتے بھی ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، اور راستے کی گرد کو بھی برداشت کرتے ہیں، زندگی میں محنت بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف محنت کا نہیں فرمایا، فرمایا والذین جاہدوا فینا، صرف محنت نہ کرو، ہمارے چہرے کو راضی کرنے کے لیے محنت کرو، ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہمارے جلوے کو پانے کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت کرو۔ تمہارا مطمع نظر اپنا شہرت نہ ہو، تمہارا مطمع نظر مال نہ ہو، بلکہ تم محنت کرو تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے محنت کرو، لوجہ اللہ محنت کرو۔ تو اگر مجاہدہ بھی پایا جائے، بندہ تھکتا بھی رہے، محنت بھی کرتا رہے، سفر بھی کرتا رہے، ساری ساری رات کو جاگتا بھی رہے، لیکن اسے فی نا کا وصف حاصل نہ ہو تو اس کے علم کو کوئی اعتبار نصیب نہیں ہوتا، پھر صرف تھکتا رہتا ہے، پھر ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جتنے پروفیشنل خطبہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، وہ بھی تو دین کے لیے ہی آتے ہیں، کیوں آ رہے ہو؟ یہ خطاب کرنے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 60,000 پہلے بھیج دیں اور 40,000 جب ہم پہنچیں تو پھر ہمیں دے دینا، اور اشتہار میں ہمارا نام اتنے سائز کا ہونا چاہیے، اور اگر القابات میں سے کوئی ایک لقب نہ لکھا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔
تو وہ تو دین کی بات وہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فی نا سے محروم ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جن کو لایا جائے گا، ایک کون ہوگا؟ ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے غشی طاری ہو جاتی، کئی دفعہ پانی پلایا جاتا، تب جا کے حدیث پوری بیان کر سکتے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا وہ عالم کو لایا جائے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کرتا رہا؟ یا اللہ میں دین کی باتیں کرتا رہا، میں پڑھتا پڑھاتا رہا، میں ساری زندگی دین کی محنت کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیوب ہے اور عالم ظاہر و باطن ہے. اللہ فرمائے گا محنت تو نے بڑی کی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیرا چرچا کریں، تو تیری وہ خواہش پوری ہو گئی، تیرا چرچا ہو گیا. وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، فرمایا آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، تیرا حصہ تجھے دنیا میں مل گیا. فرمایا فیؤخذ بہ ویطرح فی جہنم، نعوذ باللہ، فرمایا اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہی حالت سخی کے ساتھ ہوگی. تو مال خرچ کرتا رہا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، حتیٰ کہ شہید کو فرمایا جس نے خون بھی بہا دیا، تو اس لیے تو نے خون بہایا کہ تو لوگ کہیں کہ اس نے جان دے دی، بڑا دلیر تھا. تو شہید بھی ہو، عالم بھی ہو، سخی بھی ہو، اگر فی نا کے وصف سے معروم ہو جائے تو ساری زندگی رائے گان چلی جاتی ہے. اللہ کے فضل سے آج ہم جن نفوس قدسیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا مرکزی وصف یہ تھا کہ ان کے سر پہ فی نا کا تاج سجا ہوا تھا، کہ ان کی کوششیں اللہ کی رضا کے لیے تھیں، ان کا پڑھانا اللہ کی رضا کے لیے تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے. ہمارے پاس بیرہ شریف میں شب کرم ہوتی ہے، تو اس میں ہر دفعہ تصوف کی بات کرنے کے لیے ایک بڑے جید عالم دین جو انہی کی جو ہے وہ ایج فیلو بھی ہیں اور انہی کے ساتھ ان کی مناسبت بنتی ہے، علامہ محمد رمضان قمری صاحب تشریف لاتے ہیں. وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید صادق ہیں، اور حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب کے وہ شاگرد ہیں محمدی شریف، اور بہت جید عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عطا فرمائے. تو ایک دفعہ اس فی نا کی وضاحت جو انہوں نے کی، وہ میرے دل میں ایسی نقش ہوئی کہ پھر مجھے بھولی نہیں، اور میں آج آپ کو وہ تحفہ دے رہا ہوں. فرمایا کہ حضور شیخ الاسلام سیال شریف کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، اور دور دور سے لوگ ان کی زیارت کرنے، ان کی گفتگو سننے آتے تھے. اور ایک بابا کسی چک سے چلتا، فجر کے بعد بس پہ بیٹھتا، لمبا سفر کر کے، جنگ سے بھی آگے کہیں سے وہ سفر کر کے سیال شریف آتا کہ میں اپنے شیخ کی زیارت کروں گا، ان کے ملفوظات سنوں گا، اور پھر سارا ہفتہ اس پہ عمل کروں گا، پھر اگلے جمعے آؤں گا. تو اسے ہر جمعے علم کا نیا لنگر نصیب ہوتا تھا، اور ہر جمعے وہ آتا تھا. تو ایک جمعے کو وہ آیا تو لیٹ ہو گیا، اور اتنا لیٹ ہوا کہ جب پہنچا تو جمعے کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور وہ جلدی جلدی نماز میں شامل ہوا، لیکن آنکھوں نے برکھا برسانی شروع کر دی. رونے لگا، ہائے آج میں اپنے پیر کی باتیں نہیں سن سکا، وہ جو موتی رولتے ہیں، وہ جو گفتگو کرتے ہیں، میں اس سے آج محروم ہو گیا. روتے روتے سلام پھیرا، اور اپنے خیالات میں غم کی حالت میں نڈال بیٹھا تھا کہ حضور شیخ الاسلام جمعہ پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے، اور اس کی بھی قسمت عروج پہ تھی کہ پیر کی نظر اپنے مرید پہ پڑ گئی کہ بابا رو رہا ہے. پوچھا بابا جی کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ ہاتھ باندھ کے روتے ہوئے عرض کرنے لگا، حضور آتا تھا، آپ کے ملفوظات سنتا تھا، میرے دل کو ٹھنڈ پڑتی تھی، سارا ہفتہ میں اس کا مزہ لیتا تھا. آج لیٹ ہو گیا، آپ کی باتیں نہیں سن سکا، آپ کا واعظ نہیں سن سکا. کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ بھائی میں خطیب الاسلام ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں بابا جی لیٹ ہو گئے ہو، اگلے جمعے آ جانا. لیکن حضور شیخ الاسلام کا کمال دیکھیں، بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے واپس مسجد میں چلے گئے، منبر پہ بیٹھے، بابا جی کو سامنے بٹھا لیا. فرمایا آج ہم نے یہ کہا، آج ہم نے یہ بات کی، آج ہم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، آج ہم نے یہ حدیث پڑھی. تو خلیفے بھی بڑے حضرت ہوتے ہیں، اور یہ بھی
جو ہے وہ لقمے دیتے رہتے ہیں. تو ایک خلیفہ بولا, اس نے کہا جناب شیخ الاسلام ہیں, وقت کے عظیم ولی کامل ہیں, باہر ہزاروں لوگ لائنیں بنا کے انتظار کر رہے ہیں, آپ ایک بابے کے لیے ساری تقریر دہرا رہے ہیں. تو حضور شیخ الاسلام کا جواب اخلاص کا ایک پورا جواب ہے. فرمایا میرے بچے میں پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں, آج بھی ایک کو سنا رہا ہوں, پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں, آج بھی ایک کو سنا رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میرا مطمع نظر مجمع نہیں ہوتا, میرے سامنے میرے رب کی ذات ہوتی ہے, اور میں اس کی محبت اور اس کی رضا کے لیے گفتگو کرتا ہوں. یہ ایک واقعہ ایسا ہے جس میں زندگی کا سبق ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام سے نوازتا ہے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تقویٰ ہے. بولیے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. کہ اخلاص بھی ہو, اخلاص کے ساتھ تقویٰ نہ ہو, پھر بھی شخصیت مکمل نہیں ہوتی. اور تقویٰ آپ جانتے ہیں کہ انسان وہاں پہ نظر آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے, اور وہاں سے غیر حاضر نہ ہو جہاں جانے کا حکم دیا, اور وہاں حاضر نہ ہو جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا. ان لا یراکا حیث نہاکا ولا یفقدوک حیث امرک. یہ اس میں حضور ضیاء الامت نے اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ تقویٰ کا دو لفظی مفہوم یہ ہے, تو وہاں نظر آئے جہاں اللہ نے تجھے حکم دیا, تو وہاں سے غیر حاضر ہو جہاں جانے سے تیرے رب نے تجھے منع کیا. یہ وہ تقویٰ والے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی عمل کے اندر بھی کوئی جھول نہیں دکھائی بلکہ تقویٰ میں بڑے مستقیم رہے. اس پہ میں ایک حدیث پاک عرض کر کے آگے چلتا ہوں. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں بھی ہے, سنن ترمذی میں بھی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یمن سے آئے ہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہمارے پاس دین سکھانے والا بندہ کوئی نہیں, ہمیں کوئی مبلغ عطا فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ نظر ماری. حضرت معاذ ابن جبل کی عمر تقریباً 20 سال تھی اس وقت, چھوٹے صحابی تھے, نوجوان تھے, لیکن حضور کے مدرسہ کے شاگرد تھے اور حضور کے صفا کی یونیورسٹی سے فیض پائے ہوئے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا, فرمایا معاذ میں تجھے مفتی اور فقیہ اور مبلغ بنا کے یمن بھیجنا چاہتا ہوں. وہیں پہ ان کو چنا. جب بھیجنے لگے نا, حضور کو کچھ خیال آیا کہ لوگ ڈگری دے کے بھیجتے ہیں, میں بھی معاذ کا ٹیسٹ لے کے بھیجوں. تو سامنے بلا لیا, فرمایا معاذ مجھے کچھ سوالوں کا جواب دو. جب تو یمن جائے گا لوگ تیرے پاس دین سیکھنے آئیں گے, بما تقدی یا معاذ, اے معاذ فیصلہ کرے گا تو کیسے کرے گا, جواب دے گا تو کیسے دے گا. تو حضرت معاذ نے عرض کیا اقدی بکتاب اللہ, کہ اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ بتانا ہوا میں سب سے پہلے رب کے قرآن سے جواب دوں. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تجھے قرآن میں نہ ملا تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا؟ کیا ان قرآنی فرقے والوں کی طرح تو نہیں ہو جائے گا جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اور جو سرکار دو عالم کی سنت کا انکار کرتے ہیں؟ اگر قرآن میں نہ ملا تو کیا کرے گا؟ یہ حضور قیامت تک آنے والوں کو حجیت کے متعلق بتا رہے تھے, مصادر شریعت کے متعلق رہنمائی کر رہے تھے کہ اگر قرآن میں نہ ملا تو پھر میں خاموش نہیں رہوں گا. حضرت معاذ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا اقدی بسنت رسول اللہ, یا رسول اللہ اگر قرآن میں نہ ملا تو آپ کے فرمان سے میں اس کا جواب دوں گا, میں حدیث سے جواب دوں گا, میں سنت سے جواب دوں گا. پتا چلا قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کا فرمان بولو ضروری ہے, بولو حضور کا فرمان ضروری ہے, سنت ضروری ہے, حدیث ضروری ہے. اور آج بہت سے لوگ جو سکالر بنے پھرتے ہیں, جو ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں جی سنت تو صرف 6-7 چیزوں میں معصور ہو گئی, اور وہ سنت کا انکار ایک نئے انداز میں کر رہے ہیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے علمی وقار کے ساتھ ان کو جواب دیں کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولو کل بھی محفوظ تھی, آج بھی محفوظ ہے اور ہمارے سامنے ہے, اور ہم حضور کی سنت کے بغیر اسلام میں ایک قدم بھی آگے بڑھ سکتے نہیں. تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ میں قرآن سے اور سنت سے جواب دوں. حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تجھے قرآن میں بھی نہ ملا اور میری سنت میں بھی نہ ملا,
جنہیں قضایا فقہیہ معاصرہ کہا جاتا ہے، کنٹمپریری ایشوز، وہ ایشوز جو آئے روز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ شراب کا بیان تو قرآن میں آ گیا کہ حرام ہے، یہ آئس کا نشہ جو ہے یہ تو قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا حکم کیا ہے، وہ فلاں کا کیا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب وہ سواریاں قرآن میں جو لکھی ہوئی ہیں، الخیلا والحمارا الخیل والحمیرا لترکبوہا وزینا، کہ یہ جو چند چیزیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، گھوڑا، گدا، خچر اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹ، 4 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے سواری بنائی ہے، زیب و زینت بنائی۔ تو ایک سکالر اٹھ کے کہنے لگا کہ قرآن پاک میں تو ان جدید سواریوں کا ذکر ہی کوئی نہیں، قرآن پاک میں جٹ طیارے کا ذکر کوئی نہیں، قرآن پاک میں ہوائی جہاز کا ذکر کوئی نہیں۔ تو علماء نے ان کا جواب دیا، یہی ان علماء کی اہمیت ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا متجدد اٹھتا ہے، وہ دین میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مفتی سلیمان رضوی جیسے بندے پیدا فرما دیتا ہے، حضرت قبلہ علامہ عبدالرزاق بطرالوی جیسے شیخ الحدیث عطا فرماتا ہے، جو ہر دور میں دین کی ایک نئی صورت کے ساتھ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ماشاءاللہ میں کچھ دن پڑھتا رہا، ہمارے مفتی صدیق سعدی صاحب یہاں موجود ہیں اگر کہ نہیں، تشریف فرمائے، تو ماشاءاللہ میں مبارکباد دوں گا، جتنا اچھا انہوں نے حضرت مفتی سلیمان رضوی صاحب کے حوالے سے لکھا، اگر یہ نہ لکھتے تو ہمیں ان کی شخصیت کے وہ پہلو پتہ نہ چلتے۔ تو ان علماء کے بارے میں ایسے لکھنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں حضرت کی پوسٹیں پڑھتا رہا، کیا کیا خوبصورت باتیں لکھی حضرت مفتی سلیمان رضوی صاحب کے حوالے سے، کیسا علم تھا، کیسا وقار تھا۔ میں نے پڑھا کہ وہ عیدگاہ شریف میں تقریر کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو آیت ہے قد جاءکم رسول من انفسکم، انہوں نے پڑھا اس کی ایک اور قرات بھی ہے انفسکم، بولیے کیا ہے انفسکم۔ اب یہ علماء اگر ہمیں نہیں بتائیں گے تو کل کوئی اگر انفسکم پڑھے گا تو کوئی بندہ اسے گریبان سے پکڑ لے گا، تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو۔ تو اسی طرح کا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی مفتی سلیمان رضوی صاحب سے وہ کہنے لگا، یہ جسارت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے علماء کے بارے میں زبان کھولنا شروع کر دیں، نہ ان کا مبلغ علم ہے، نہ انہیں یسرنا القرآن آتا ہے، نہ ان کو طہارت اور استنجا کے مسائل آتے ہیں، اور وہ علماء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں۔ حد ادب ہے ان علماء کے بارے میں جنہوں نے بڑے بڑے شیوخ الحدیث کے سامنے اپنے گھٹنے طے کر کے علم حاصل کیا، ٹوڑے کھائے مدارس کے۔ ان کے بارے میں بات کرنی ہو تو سوچ سمجھ کے بولا کرو، کیونکہ علماء کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ تو غلط آپ نے پڑھ دیا، آیت انفسکم ہے، انفسکم نہیں ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ حضرت مفتی سلیمان رضوی عالمانہ جلال سے بولے، بیدار باش، بیدار باش، ذرا جاگ کے بیٹھو، تم علماء کی محفل میں بیٹھے ہوئے، دل سنبھال کے بیٹھو، تم علماء کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی عام بندے کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور جب آپ نے پھر علم القراءات کی روشنی میں وجوہ قراءت کو کھولا اور بتایا کہ یہ قراءت بھی ہے، یہ قراءت کس سے مروی ہے، 7 قراءات کیا ہوتی ہیں، تو پوری محفل عش عش کر اٹھی اور سارے نعرے لگانے لگے، محبت سے کہنے لگے کہ آج ہمیں دین سمجھایا گیا ہے۔ تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقوی ان کی مرکزی پہچان ہے، اور تقوی جو ہے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا قرآن سے فیصلہ کرو گے، سنت سے فیصلہ کرو گے، اگر سنت میں بھی نہ ملا پھر کدھر جاؤ گے؟ فرمایا اقدی برأیی ولا آلو، اور یہ آلو کا مطلب ہے ولا اقصر، کہ یا رسول اللہ قرآن میں نہ ملا، حدیث میں نہ ملا، تو میں قرآن و سنت کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ اصول نہیں بدلیں گے، قرآن اور سنت کے اصول کو لوں گا، اپنی عقل کا استعمال کروں گا۔ تو یہ جو عقلیت پسند ہیں وہ سن لے، عقل کا نمبر پہلا نہیں ہے، عقل کا نمبر تیسرا ہے۔ بولو عقل کا نمبر تیسرا ہے، پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر میرے مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، اس کے بعد اجماع اور قیاس کا نمبر آتا ہے، اور قیاس سے اعمال العقل ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے، تو حضور اتنے خوش ہوئے
کہ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے شاگرد کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور نے ڈگری جاری فرما دی۔ پھر کرم دیکھیں، ایک عالم کا ادب دیکھیں، یہ حضور سکھا کے گئے ہیں، سب مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود اٹھ کے اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، فرمایا معاذ میں تجھے دین کے لیے بھیج رہا ہوں، تو کسی رشتہ دار سے ملنے نہیں جا رہا، تو تجارت کے لیے نہیں جا رہا، تو دین سکھانے جا رہا ہے، میں تجھے مدینے کی سرحد تک خود چھوڑ کے آؤں گا۔ مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت آمنہ کا راج دلارا، وہ نبی خود اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اور پھر اس سے بڑا کرم دیکھیں، کرم بالائے کرم، وہ یہ ہے کہ حکم دیا معاذ تم سواری پہ بیٹھو، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، اور ان کو سواری پہ بٹھایا اور خود ساتھ۔ ابھی 2 قدم چلے تھے، حضرت معاذ نیچے اترنے کی کوشش کرتے، یا رسول اللہ بے ادبی ہو جائے گی، آپ نیچے چلیں اور میں سواری پہ بیٹھوں۔ فرمایا میں اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں علم سکھانے کے لیے جاتا ہے تو جو گرد اس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اٹھتی ہے، جس پہ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک عالم کا ادب حضور نے بتایا۔ اور جب تک مدینے کی سرحد نہیں آئی حضور ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور حضرت معاذ کو لے کے وہاں چھوڑا۔ جب وہ یمن کی طرف جانے لگے فرمایا یا معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ شاید جب تو اگلے سال آئے تو تو مجھے نہ مل سکے، وتمر بقبری ھذا ومسجدی ھذا، اور تیرا گزر میری مسجد کے پاس سے ہو، میرے مزار کے پاس سے ہو، تو یہ شاید تمہاری اور ہماری آخری ملاقات ہو۔ جب یہ جملہ سنا حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکی بندھ گئی، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو کیسے گزارا کروں گا، کیسے گزارا کروں گا؟ تو حضور نے ان کو تسلی دینے کے لیے جو جملہ کہا وہ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے۔ فرمایا یا معاذ، اے معاذ یاد رکھو، ان اول الناس بی یوم القیامت اہل التقوی من کانوا وحیث کانوا، فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ میرے قریب ہے، وہ جس زمانے میں بھی آئے تو میرے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ میں قبر میں چلا جاؤں گا تو رابطہ منقطع ہو جائے گا، میں اپنے مزار سے بھی اپنے غلاموں پہ نظر رکھوں گا۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو دوسرا سبق تقوی ہے۔ میں اختصار سے آگے بڑھتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے۔ تیسری بات جو ان 5 علماء میں قدر مشترک ہے وہ علم کے ساتھ ادب ہے۔ بولیے کیا ہے؟ وہ علم کے ساتھ ادب ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو علم بے ادب بنا دے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ علم جن میں تکبر پیدا کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم بعد میں سیکھا ہے، اساتذہ کا ادب پہلے سیکھا ہے۔ یہ صاحبان ادب ہیں، یہ صاحبان نسبت ہیں، یہ صاحبان تصوف ہیں، یہ بزرگان دین کا احترام کرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی بے پیرا نہیں ہے۔ بولو ان میں سے کوئی بھی بے پیرا نہیں ہے۔ یہ اپنے اپنے مشائخ والے ہیں، یہ صاحبان نسبت ہیں۔ تو جب تک نسبت انسان میں پیدا نہ ہو اس وقت تک بھی اس کے علم کو وقار اور اعتبار نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس پہ بھی ایک بات بالکل مختصر سی عرض کروں گا۔ حضرات محترم، علم کے ساتھ ادب کی کیا اہمیت ہے؟ میں حضرت امام مالک کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ امام دار الہجرہ، امام اہل المدینہ، وہ امام جس نے 70 سال وہاں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی ہے جہاں 2 نفل پڑھنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ریاض الجنہ، بولو کون؟ ریاض الجنہ۔ حضور کے منبر سے لے کے حضور کے حجرے تک جو جگہ ہے وہاں آپ کی مسند تدریس لگتی، وہاں بیٹھ کے اپنے پاک نبی کی حدیث پڑھایا کرتے۔ یہی امام مالک جس دن پہلی دفعہ اپنے استاد حضرت ربیعہ الرائے رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جانے لگے تو ان کی ماں نے ان کے سر پہ چھوٹی سی پگڑی باندھی، ایک چھوٹی سی دستار باندھی، اور ماں نے جانے کے لیے تیار کیا۔ اور کیسے تیار کیا؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذهب الى ربیعہ وخذ من ادبہ قبل علمہ، فرمایا اے میرے بیٹے اپنے استاد حضرت ربیعہ کے پاس تو جا رہا ہے،
ان کا علم بعد میں حاصل کرنا، ان کا ادب پہلے حاصل کرنا، ان کا رنگ اپنے اوپر پہلے چڑھانا. کہیں ایسا نہ ہو تو علم لے کے آ جائے اور تیرے اندر اپنے استاد کا رنگ نظر نہ آئے. میرا جملہ یاد رکھنا، شاگرد وہ نہیں ہوتا جو چند مسئلے رٹ لے، شاگرد وہ نہیں ہوتا جو کتابوں کے کالے حرف پڑھ لے، شاگرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کے استاد کی جھلک نظر آتی ہے، جس کے اندر اس کے استاد کا جلوہ نظر آتا ہے. تو یہ تیسری بات ہے کہ علم کے ساتھ ادب ضروری ہے، اور جس کے اندر ادب نہ ہو اسے بھی کبھی فیض نصیب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے ایسے بے استادے ہمیں نظر آتے ہیں جن کا کوئی استاد نہیں، جن کا کوئی شیخ نہیں، جنہوں نے کسی سلسلہ سند سے علم حاصل نہیں کیا، بس 4 کتابیں اپنے سامنے ٹیبل پہ سجا لی، میڈیا پہ سج دھج کے بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا میرے تو بڑا عالم ہی کوئی نہیں. کیسی بدبختی ہے جب کس کا کوئی استاد نہ ہو، کسی کا کوئی سند نہ ہو، پھر اس سے کتنے کتنے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں. اگر تم نے دیکھنے ہیں تو ایک شخص کی یاوا گوئی سن لو جو 2 ہفتے پہلے کہہ رہا تھا کہ قرآن کے 30 سپاروں والی روایت غلط ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن کے 30 سپارے کس نے بنا دیے؟ یہ عربوں کے نزدیک اتنے رب ہوتے ہیں اور اتنی منزلیں ہوتی ہیں اور یہ 30 سپارے ثابت نہیں ہیں. تو ایسی نئی نئی بات کرنا جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ تم ایک نئی بات کرو گے تو تب تمہیں شہرت ملے گی، کوئی انوکھی بات لاؤ گے تب تمہارا ستارہ عروج پہ پہنچے گا. علماء کی مخالفت، بزرگان دین کی مخالفت، متفق علیہ مسائل میں نئی نئی باتیں کرنا، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا استاد کوئی نہیں، جنہوں نے باقاعدہ کسی سند سے علم حاصل نہیں کیا، اور ان کا علم جو ہے اس میں برکت نہیں ہے. اسی لیے حضرت سیدنا محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد رکھنا. آپ فرماتے تھے لا تأخذ العلم من صحفی ولا القرآن من مصحفی. فرماتے لوگوں کبھی بھی کتابیں پڑھنے والے سے علم حاصل نہ کرنا. یعنی ایسا بندہ جس نے علم استاد کے سینے سے نہیں لیا بلکہ صرف کتاب سے لیا ہے، اس سے کبھی علم حاصل نہ کرنا. وہ خود بھی بھٹکے گا، وہ تمہیں بھی بھٹکائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں. ہدایت انہیں ملتی ہے جو خود نہیں پڑھتے، اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، اپنے سند کے ساتھ وہ علم حاصل کرتے ہیں. تو سب سے بڑا اس دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے گوگل کو مفتی بنا لیا، ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو استاد بنا لیا، ہم نے اے آئی کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنا شروع کر دیا، اور فضلوا وأضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور یہ وہ حدیث پاک ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن الله ينتزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا واضلوا. علماء جانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا علم کوئی متجسد چیز نہیں ہے کہ وہ پیر ودائی کے پاس کہیں پڑا ہوا ہے اور اس پہ گنبد بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس متجسد ٹھوس چیز کو اٹھائے تو علم اٹھ جائے. فرمایا نہ علم متجسد ہو کے آتا ہے نہ علم متجسد ہو کے جاتا ہے. فرمایا علم اصل میں علماء کے سینوں میں آتا ہے، علماء کے ذریعے نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ جب علم اٹھائے گا تو وہ ایسے اٹھائے گا کہ علماء اٹھا لے گا. جب علماء نہیں رہیں گے تو علم اٹھتا چلا جائے گا. اور حضور نے آگے فرمایا لوگ جاہل لوگوں کو اپنا راس اور اپنا سر اور سردار بنانا شروع کر دیں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں. تو حضرات 3 باتیں ہو گئیں، اخلاص، تقوی، علم کے ساتھ ادب. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ بھی ہیں، ان کے عقیدے میں تسلب ہے، ان کے عقیدے میں اعتدال ہے. علم ہو، عمل ہو، عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر انسان کا علم اور عمل اس کے کام آتا نہیں ہے. اس لیے میں ایک بات صرف اس حوالے سے عرض کروں گا، ویسے تو یہ باتیں ختم نہیں ہوتی، صرف ایک بات، ہر پوائنٹ میں ایک بات. تو یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے، ویسے تو بے شمار کتب ہیں، میں حضرات سے یہ عرض کروں گا جہاں جہاں ہمارے مدارس ہیں ہمیں عقائد کی تدریس پہ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہوگا.
اور میں آج ایک اور تجویز اتنی بڑی کانفرنس میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم مختلف مدارس سے وابستہ لوگ ہیں. کسی کا تعلق جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے ہے, کسی کا تعلق گولڑا شریف سے ہے, کسی کا تعلق بڑی بڑی خانقاہوں سے ہے, موڑا شریف ہے, دیگر بڑی بڑی گدیاں ہیں, مدارس ہیں, بھیرا شریف ہے. اسی طرح ہمارے پاس بہت بڑی بڑی گدیاں ہیں. اس دور میں سب سے بڑی ضرورت اصلاح عقیدہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اعلامیہ عقائد کا سیال شریف نے جاری کیا, بولیے کس نے؟ سیال شریف نے. وہ اعلامیہ انتہائی مفید ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے, اور اسی اعلامیے کیوں پیش نظر رکھتے ہوئے آج سے 5 سال پہلے بھیرا شریف سے اعلامیہ عقائد اسلام جاری کیا گیا حضرت قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب زیدہ مجدہ کی جانب سے. اگر ایسا ہو جائے کہ سیال شریف والے اعلامیے پہ ہمارے تمام مدارس اور خانقاہیں دستخط کرتے چلے جائیں اور اس کو ہی اہل سنت کا مشترکہ اعلامیہ مان لیا جائے, تو یہ بھی ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم افراط و تفرید سے نکل آئیں گے. اور دوسری بات, تاجدار گولڑا حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات کو پیش نظر رکھنا ہوگا. ان کی کتاب التصفیہ, کتنی خوبصورت کوشش ہے مسائل کو سلجھانے کی. میں اس میں سے ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں اصلاح عقائد کے حوالے سے. یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اب اس آیت کا ترجمہ کر کے ہم تو خاموشی سے گزر جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور پھر ذکر کیا کہ جو ان کے صحابہ ہیں وہ حضور کی معیت میں ہیں اور وہ کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں نرم ہیں, اور وہ عبادت کرنے والے ہیں, اور ان کے ماتھے پہ سجدوں کا نور چمک رہا ہے. یہ پوری آیت حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے جب اسے بیان کیا تو اسی ایک آیت سے رسالت بھی بیان فرما دی, چاروں خلفاء کی خلافت بھی بیان فرما دی. تو کسی نے پوچھا جناب اس میں نہ حضرت ابو بکر کا نام ہے, نہ حضرت عمر کا ہے, نہ حضرت عثمان کا ہے, نہ حضرت علی کا, آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا؟ تو حضور پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, آل نبی اولاد علی, یہ سارے جھگڑے انہوں نے ختم کر دیے. پھر ہم کیوں جھگڑوں میں چلے گئے؟ کوئی کہتا ہے بلا فصل فلاں ہے, کوئی کہتا ہے جی ہم فلاں کو بلا فصل مانگتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم کسی کو ظاہری مانتے ہیں, کسی کو باطنی مانتے ہیں, نئی نئی توجیہات آ گئی. تو آؤ یار ہماری نہ مانو, آل نبی اولاد علی حضور پیر میر علی شاہ صاحب کی مانو. وہ کیا لکھ گئے؟ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسالت کا بیان ہے. والذین معہ کا جو پورشن ہے اس میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو حضور کی معیت میں ہیں. فرمایا معیت میں تو بہت سارے رہے, کسی کی معیت 1 ہفتے کی ہے, کسی کی 1 سال کی ہے, کسی کی 10 سال کی ہے, کوئی ساری زندگی میں خلوت جلوت میں ساتھ ہے. تو جس کی زیادہ معیت ہوگی وہ پہلے نمبر پہ ہوگا. فرمایا سب سے زیادہ معیت مصطفیٰ, یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی ہے, جو کل بھی ساتھ تھے, جو آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما ہے. اشداء علی الکفار, فرمایا یہ ترتیب خلافت اللہ نے ذکر کر دی. کافروں پہ بڑے سخت ہیں, سارے صحابہ کافروں پہ سخت تھے, لیکن کفار پہ جتنی شدت حضرت عمر میں تھی وہ کسی اور کا حصہ نہ تھی. اس لیے کہا اشداء علی الکفار کا مصداق اول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. رحماء بینہم تیسرے نمبر پہ ہے, اور رحماء بینہم کا مطلب ہے آپس میں بڑے نرم ہیں, بڑے شفیق ہیں, بہت زیادہ دینے والے ہیں, ان کا دل بڑا رقیق القلب ہے. تو فرمایا سارے صحابہ رقت قلبی میں اپنا مقام رکھتے تھے, لیکن جتنی نرمی ذوالنورین حضرت عثمان کو عطا ہوئی وہ ان کا خاصہ ہے. فرمایا رحماء بینہم کا مصداق اول حضرت عثمان ذوالنورین ہے. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ دیکھتے ہیں کبھی رکوع میں ہیں, کبھی سجدے میں ہیں, اور ان کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان چمک رہے ہیں. فرمایا یہ جو حصہ ہے اس سے سارے صحابہ مراد ہیں کہ سارے بڑی عبادت کرتے تھے, لیکن پہلے نمبر پہ وہ مراد ہے جس کی ایک نماز کے لیے اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا, جس کی ایک نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج
واپس پلٹ آیا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ حضر کی ہے، اور صدیق غار میں جان تجھ پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ وقت ہو گیا حضرات محترم، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، اور اتنے بڑے بڑے علماء کو بٹھا کے اتنی لمبی تقریر سنانا سوء ادب ہے۔ تو میں پہلے ہی بہت لمبی باتیں کر چکا ہوں، اس لیے مجھے معاف بھی فرمائیں۔ اور میں کیونکہ مصر سے پڑھا ہوں اور جامعہ الازہر سے اللہ رب العزت نے مجھے اکتساب فیض کا 6 سال موقع عطا فرمایا، تو اب میں آخری بات اپنے ایک مصر کے استاد گرامی کی کر کے ساری گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ 5 چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ اخلاص بھی بندے میں آ جائے، تقوی بھی آ جائے، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی آ جائے، اور اس کا کوئی استاد بھی ہو، اور 5ویں نمبر پہ یہ پہلا نمبر بھی ہے کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جب یہ 5 چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ علم لدنی عطا فرماتا ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا، جو محبوب کی کالی زلفوں سے ملتا ہے، جو سرکار کے سینے سے ملتا ہے، جو حضور کے قدموں سے ملتا ہے، پھر فیضان ملتا ہے، پھر علم لدنی ملتا ہے، پھر شیخ الحدیث علامہ عبدالرزاق بطرالوی تیار ہوتے ہیں، پھر حضرت مولانا شیخ الحدیث یعقوب ہزاروی تیار ہوتے ہیں، پھر حضرت مفتی سلمان رضوی سامنے آتے ہیں، پھر حضرت قبلہ عبدالرشید صاحب وہ سامنے آتے ہیں، پھر یہ جلیل القدر علماء جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو حضرات محترم، وہ واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت سیدنا امام متولی شعراوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور اس کا نام ہے تفسیر شعراوی، اور ان کو مصر میں امام شعراوی کہا جاتا ہے، اور ان کا خاصہ تبسیط العلم ہے، اور تبسیط العلم کہتے ہیں مشکل سے مشکل بحث کو آسان کر کے سمجھا دینا۔ تو شیخ شعراوی عامیہ زبان بولتے تھے، ہر لینگویج میں ایک فصیح ہوتی ہے اور ایک عامیہ ہوتی، تو وہ عامیہ زبان میں قرآن کی اتنی اچھی تفسیر کرتے تھے کہ کوچوان، ٹانگا چلانے والا، سڑک کی صفائی کرنے والا، عام سیلز مین سے لے کے بڑے سے بڑے عالم تک سارے ان کی بات کو سمجھ جاتے تھے، اور اللہ نے ان کے علم کو اعتبار بخشا تھا۔ وہ مصر کے وزیر اوقاف بھی رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک طویل خدمات کا سلسلہ عطا فرمایا۔ تو ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سے علم کے اصول سمجھ میں آتے ہیں، تو ان کا صرف ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علم ہے نا، اس علم کے اندر جب تک علم لدنی شامل نہ ہو اس وقت تک فیض مکمل نہیں ہوتا، اور علم لدنی تب ملتا ہے جب یہ شرائط پوری ہوتی ہیں۔ تو حضرت امام متولی شعراوی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں کلیہ لغہ عربیہ سے پڑھا ہوا تھا، اور وقت کا اپنے آپ کو ایک بڑا علم اللہ نے مجھے بخشا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ سارے مسئلے میں خود ہی سلجھا سکتا ہوں، اور کبھی کبھی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم چوما دیگرے نیست، کہ اب میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور کسی کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، کوئی اکڑ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام متولی شعراوی فرماتے ہیں کہ جب میرے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات آئی کہ میں تو بڑا علامہ بن گیا، قرآن کی میں تفسیر کرتا ہوں اور لاکھوں لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، تو جب تھوڑا سا میرا نفس جو ہے وہ فربا ہونا شروع ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر میری زندگی میں ایک چھوٹا سا علمی امتحان بھیجا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور میں نے پڑھا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، قرآن کی آیت پڑھی تو ایک اشکال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا، اور اشکال یہ پیدا ہوا کہ ہم نے لغت میں یہ پڑھا ہے کہ نکرہ کا تکرار آئے تو اس سے تعدد مراد ہوتا ہے، اور معرفہ کا تکرار آئے تو اس سے ایک ہی چیز بار بار مراد ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو یہاں عسر معرفہ ہے اور یسر کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ یہ علماء بہتر اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو عسر کا 2 دفعہ تکرار آیا اور یسر کا بھی 2 دفعہ تکرار آیا، ریپیٹڈلی یہ دونوں لفظ آئے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
لن یغلب اليسر عسران، فرمایا کہ دو آسانیاں ہیں اور ایک تنگی ہے، ایک تنگی کبھی بھی دو آسانیوں پر غالب آ سکتی نہیں ہے۔ کیوں دو آسانیاں؟ کیونکہ یسر کا لفظ نکرہ ہے اور عسر کا لفظ کیا ہے؟ معرفہ۔ معرفہ 10 دفعہ بھی ریپیٹ ہوگا تو اس سے ایک ہی بات مراد ہوگی، نکرہ جتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا الگ شے مراد ہوگی۔ مثال کے طور پہ جب میں نے کہا جاء الرجل وخرج الرجل کہ بندہ آیا اور بندہ گیا، اگر الرجل کو معرفہ الف لام کے ساتھ ذکر کریں گے تو آنے والا بھی وہی ہے اور جانے والا بھی وہی ہے، لیکن اگر میں یوں کہوں جاء رجل وخرج رجل تو نکرہ ہے، اور نکرہ ہے تو معنی یہ ہے آنے والا اور ہے اور جانے والا اور ہے۔ تو جب اس قاعدے کو اس آیت پہ اپلائی کیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ خود ہی عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ ریپیٹ ہو جائے تو اس سے الگ الگ چیز مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں الہ ہے، وہ جو اللہ ہے آسمان میں الہ ہے زمین میں الہ ہے۔ تو میرے ذہن میں شک پیدا ہو گیا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آسمان پہ نعوذ باللہ الہ ہے اور پھر زمین پہ کوئی اور الہ ہے؟ تو جو لوگ لغت کے پیچھے چلتے ہیں وہ اسی طرح پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ وہ ایک اور مفتی بھی لغت کے پیچھے نکلا، کہنے لگا امی کا یہ معنی ہے اور امی کا یہ معنی ہے، اور اس کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے اور گرامر کی غلطیاں ہیں۔ تو ہم نے اسے کہا ارے نادان، یاد رکھ قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے، گرامر قرآن کی محتاج ہے۔ قرآن اصل ہے، گرامر اس کی فرع ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھنے لگے نہیں جی گرامر جو ہے وہ غالب ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو امام شاراوی فرماتے ہیں جب میرے ذہن میں یہ اعتراض آیا کہ نکرہ ریپیٹ ہو تو الگ الگ ہوتا ہے، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب میں اس اعتراض سے کیسے نکلوں۔ کئی کتابیں دیکھیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میرا سفر ہوا طنطا میں، مصر کا ایک گاؤں طنطا ہے، وہاں سیدنا شیخ ابراہیم دسوقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدی احمد البدوی کا مزار ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جب میں وہاں پہنچا عصر کی نماز سے پہلے دو مصر کے بڑے عالم وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، ایک سیدنا شیخ شلتوت تھے، ایک ابو العینین نام کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہم تینوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور امتحان ایسا آیا کہ نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، نہ شیخ شلتوت کو سمجھ آ رہی ہے، نہ امام ابو العینین کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب کبھی کبھی انسان کے دماغ پہ کوئی پردہ پڑ جاتا ہے اور سادہ سی شے بھی سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھ، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، تاکہ تجھے تیری اوقات یاد رہے۔ تو ایک نطفہ سے پیدا ہونے والا ہے، ایک حقیر انسان ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب یہ بات میرے ذہن میں اٹکی رہی، 2 گھنٹے گزر گئے، ہم تینوں کو سمجھ نہ آئی، اثر پڑی، پھر پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھے اور سوچنا شروع کیا تو ایک لاٹھی ٹیکتا ہوا مجذوب آیا، ایک لاٹھی ٹیکتا ہوا مجذوب آیا، جس کے بال پراگندہ حال ہیں، جس کا لباس اس میں کئی پیمد لگے ہیں، جس کی داڑھی میں اور بالوں میں گرد نظر آ رہی ہے، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا اندر آیا اور ہمیں کہتا ہے یا علماء یا علماء۔ یہ مصر میں کسی کو کہنا ہے وڈے پڑاکو ہو، یا علماء یا علماء، اور بڑے علامے ہو، تجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اور عربی میں کہنے لگا انظر الی اسم الموصول الذی، کہ پیچھے اللہ زی کو کیوں نہیں دیکھتے، پیچھے اللہ زی کو کیوں نہیں دیکھتے۔ جب اللہ زی معرفہ آ گیا اور یہ دونوں نکرہ اسی ایک معرفہ کی صفت بن رہے ہیں، تو اب یہ دونوں نکرہ اسی ایک معرفہ کے دائرے میں آئیں گے اور الگ شے نہیں ہوگی، اور معنی یوں بنے گا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ اللہ وہ ہے جس کی خدائی آسمان پہ بھی ہے، جس کی خدائی زمین پہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات اس نے کی، یہ بات اس نے کی اور وہ نکل گیا، اور ہم اسے تلاش کرتے رہے، پھر کبھی زندگی میں ہمیں وہ نظر نہیں آیا۔ تو کبھی کبھی فقیر مست لوگ، درویش لوگ، علم لدنی والے جنہیں اللہ اپنے اسرار عطا کرتا ہے، وہ بڑے بڑے علاموں سے آگے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ وہ جو ہیں وہ علم کے غرور میں پڑے رہتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کسی ایک اپنے درویش بندے کو علوم کی حکمتیں سمجھا دیا کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہم نے جن کا تذکرہ کیا یہ صاحب علم بھی ہیں، یہ صاحب ادب بھی ہیں، یہ صاحب تقوی بھی ہیں، یہ اساتذہ والے بھی ہیں، یہ عقائد کی درستگی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے جو تصنیفات لکھی ہیں وہ تصنیفات ہمارے لیے ہماری راہ کو روشن کرنے